آپ سب ڈرپوک ہیں، آپ سب کے سامنے میری ٹونی کو چیل اٹھا کر لے گئے، لیکن آپ میں سے کسی نے بھی آگے بڑھ کے میری بچی کو نہیں بچایا۔ ایسے مرد پنچھی کا کیا فائدہ جس میں مردانگی نہ ہو؟ میں اپنی بیٹی کو ضرور ڈھونڈوں گی، میں چین سے بیٹھنے والی نہیں ہوں۔ چیل ہمیشہ پہاڑوں کی دشا میں جاتی ہے، میں پہاڑوں کی طرف جا رہی ہوں تاکہ میں اپنی بیٹی کی زندگی بچا سکوں۔ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میری بیٹی ٹونی بالکل ٹھیک ہوگی۔ میں جب تک اس کو واپس نہ لے کر آؤں میں سکون سے نہیں جی پاؤں گی۔ نو بہن، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھلا آج تک ایسا ہوا ہے چیل کسی کو اٹھا کر لے جائے اور وہ واپس بچ جائے؟ میری بہن صبر کرو۔ میری ممتا بالکل ہار نہیں مانے گی کوے بھیا، میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گی۔ رانو بہن کچھ تو عقلمندی سے کام لیں، ذرا ہوش کریں۔ ہم جانتے ہیں آپ کا صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن اب کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اب ٹونی نہیں رہی ہوگی۔ توتے بھیا، مجھے آپ سے ایسی امید نہ تھی، آپ تو ایسا نہ کہیں۔ اور پھر ماما چڑیا اپنی بیٹی کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ پہاڑوں والا جنگل اس جنگل سے تو بہت دور تھا۔ رانو سفر کر کر کے تھک جاتی ہے اور ایک درخت پر بیٹھ جاتی ہے۔ شام بھی ہو جاتی ہے کہ اچانک ادھر ایک پنچھی آ جاتا ہے۔ اے اجنبی پنچھی، آپ کو پہلے یہاں پر نہیں دیکھا، لگتا ہے آپ پٹک گئی ہیں، اپنا رستہ بھول گئی ہیں۔ ہاں بھیا، میں ساتھ والے جنگل سے آئی ہوں، میری بیٹی کو چیل اٹھا کر لے گئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی تلاش میں پہاڑوں والے جنگل آئی ہوں۔ چڑیا بہن، مجھے آپ سے بہت ہمدردی ہے، لیکن اب تک تو آپ کی بیٹی کو چیل نے کھا لیا ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں، میرا دل اس بات کے لیے نہیں تیار۔ اے اجنبی چڑیا، کاش ایسا ہی ہو، پھر تو آپ کو فوراً اس پہاڑوں والے جنگل کی طرف چلے جانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں، اس پورے علاقے میں صرف ایک ہی چیل رہتی ہے جو پنچھیوں کے بچوں کو کھا جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کی بیٹی کو کھا جائے، آپ جلد سے جلد پہاڑوں کی طرف نکل جائیں۔ چڑیا بہن، ویسے میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، آپ ادھر نہ جائیں، اتنی بڑی چیل کا آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اب تک تو آپ کی بیٹی کو وہ کھا گئی ہوگی۔ بنٹی بھائی، میرا دل کہتا ہے میری بیٹی زندہ ہوگی۔ حقیقت کو مان لینا ہی عقل مندی ہے۔ چلیں فرض کریں اگر آپ کی بیٹی زندہ ہوئی، کیا آپ اتنی بڑی چیل کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ میں وہاں جانا چاہتی ہوں، میں اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہوں، میں ساری زندگی پچھتانا نہیں چاہتی۔ اگر آج میں نے کوشش نہ کی تو باقی کی زندگی میرے پچھتاوے میں گزرے گی۔ میری ممتا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں پنکھ پہ پنکھ رکھ کے بیٹھ جاؤں۔ یا بہن، آپ میں بہت حوصلہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں۔ بنٹی بھیا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری خاطر اپنی جان کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنا دکھ یاد آ گیا، میری بیٹی کو بھی چیل نے اسی طرح اٹھا کر لے گئی تھی اور اسے بھی کھا لیا تھا۔ پھر وہ دونوں پہاڑوں کی دشا میں چلے جاتے ہیں۔ چڑیا بہن، آپ یہاں پر بیٹھے، میں پہلے حالات و واقعات دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ تو چڑیا کی بیٹی واقعی زندہ ہے۔ بنٹی چڑیا وہاں سے واپس آتا اور آ کے رانو چڑیا کو ساری بات بتاتا۔ رانو بہن، آپ کی ممتا بالکل سچی تھی، مجھے تو اپنی آنکھوں پہ وشواس ہی نہیں ہو رہا، آپ کا بچہ تو ابھی تک زندہ ہے، میں دور سے ہی دیکھ کر آیا ہوں۔ وہاں پر دو چیلیں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک جو آپ کا بچہ ہے اور ایک چیل کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب آگے کی بات ہمیں وہاں جا کے سمجھ آئے گی کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا۔ چڑیا بہن، یہ جگہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں سے ہمیں سب کچھ نظر آئے گا کہ وہ چیل کیا کر رہی ہے۔ ممی ممی، مجھے نہیں سیکھنی یہ ٹرک، مجھے نہیں آتی یہ ٹرک کہ کیسے دوسروں کے بچوں کا شکار کیا جاتا ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میں تو اسی کو کھاؤں گا۔ ارے، اگر شکار کرنا نہیں سیکھو گے تو کل کو زندہ کیسے رہو گے؟ کون تمہیں مفت کی روٹیاں کھلائے گا؟ میں تمہارے لیے اس پنچھی کو زندہ لے کر آئی ہوں۔ بنٹی بھیا، میں کہتی تھی نا کہ میرا بچی زندہ ہے، میرا دل نہیں مانتا۔ ارے چڑیا بہن، آہستہ بولیں، اگر چیل نے سن لیا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی،
हमें बहुत एहतियात से और समझदारी से काम लेना होगा। मेरे दिमाग में एक प्लान है। मैं चील का ध्यान अपनी तरफ करता हूँ, आप पीछे से अपनी बेटी को छुड़ा कर ले जाना। ये ऊपर मैंने पत्थर सेट कर दिया है, अगर चील मेरी तरफ बढ़ने लगे तो आप वो पत्थर चील पर गिरा देना। तुम दोनों कितनी जालिम चील हो, दूसरों के बच्चों का शिकार करके अपने बच्चे को शिकार करना सिखाते हो। ए चिड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह बोलने की? तुम वही हो ना जिसका बच्चा हमने खाया था, बड़ा ही स्वादिष्ट था। क्या तुम अपने बच्चे का दुख भूल गए जो दूसरों के बच्चों का दुख तुम्हें उजागर कर रहा है? चील पंछी होते ही बहुत जालिम हो। मैं कहती हूँ चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। दूसरी तरफ चिड़िया बहन अपनी बेटी को छुड़ा लेती है और वहां से निकाल लेती है। जब बंटी चिड़ा देखता है कि चिड़िया ने अपनी बेटी को छुड़ा लिया है तो वो भी वहां से उड़ जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया अपनी बेटी को देखकर बहुत रोती है और फिर वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताइएगा। मजीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।